اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں عاجزی کرنے والوں کے اخلاق اور ان باتوں کا بیان جن میں عاجزی یا تکبر کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اس کا بیان ہوگا۔ جان لیجئے تکبر انسان کی عادات میں بھی ہوتا ہے، جیسے منہ پھلا لینا، ترچھی نظروں سے دیکھنا، سر کو ایک طرف جھکانا اور پالتی مارنا یا تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھنا۔ اسی طرح اقوال میں بھی تکبر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کی آواز، ترنم اور انداز گفتگو میں بھی اس کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے اور حرکات و سکنات سے بھی اس کا اثر معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح اقوال اور افعال کی تبدیلی میں بھی تکبر کا اظہار ہوتا ہے۔ متکبرین میں سے کچھ ان تمام امور میں تکبر کرتے ہیں اور کچھ بعض امور میں تکبر کرتے ہیں اور بعض میں عاجزی سے کام لیتے ہیں۔ مثلاً بعض لوگوں سے تکبر یوں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کا اپنے لیے یا اپنے سامنے کھڑا ہونا پسند کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، جو شخص کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ایسے شخص کو دیکھے جو بیٹھا ہوا ہو اور لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں تھی، لیکن جب وہ آپ کو دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں فرماتے۔ تکبر کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب تک اس کے پیچھے چلنے والا کوئی نہ ہو وہ نہیں چلتا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے دور رہتا ہے جب تک اس کے پیچھے چلا جائے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلاموں کے درمیان پہچانے نہیں جاتے تھے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری صورت میں ان سے ممتاز نہیں ہوتے تھے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کچھ لوگ چلنے لگے تو آپ نے انہیں منع کرتے ہوئے فرمایا، اس سے بندے کے دل میں کچھ باقی نہیں رہتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اپنے بعض صحابہ کے ساتھ تشریف لے جاتے تو ان کو آگے چلنے کا حکم فرماتے یا کبھی ان کے درمیان چلتے۔ آپ کا یہ عمل تعلیم امت کے لیے ہوتا یا اس سے آپ کا مقصود یہ ہوتا کہ تکبر اور خود پسندی سے متعلق شیطانی وسوسوں کو خود سے دور رکھیں۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ادائیگی کے سلسلے میں نئے کپڑے اتار کر پرانے کپڑے زیب تن فرمائے۔ متکبر کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ متکبر آدمی دوسروں کی ملاقات کے لیے نہیں جاتا، اگرچہ اس کے جانے سے دوسرے کو دینی فائدہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات عاجزی کے خلاف ہے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ رملہ بستی میں تشریف لائے تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم علیہ الرحمہ نے ان کو پیغام بھیجا کہ ہمارے ہاں تشریف لا کر احادیث سنائیے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی گئی، اے ابو اسحاق، آپ ایسی بزرگ ہستی کو اپنے ہاں بلواتے ہیں، یعنی آپ خود جانا چاہیے تھا۔ ارشاد فرمایا، میں ان کی عاجزی دیکھنا چاہتا تھا۔ تکبر کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ان کے قریب بیٹھے تو نفرت کرتے ہیں اور اگر سامنے بیٹھے تو ٹھیک ہے، حالانکہ یہ بات عاجزی کے خلاف ہے۔ حضرت سیدنا ابن وہب
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت سیدنا عبدالعزیز بن ابی رواد علیہ رحمہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ میری ران ان کی ران کے ساتھ ٹکرا گئی، تو میں نے خود کو فوراً ان سے دور کیا۔ انہوں نے میرا کپڑا پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچا اور فرمایا میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو جو تم جابر و متکبر لوگوں کے ساتھ کرتے ہو، میں تم میں سے ہر کسی کو اپنے آپ سے اچھا سمجھتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ طیبہ کی لونڈیوں میں سے کوئی لونڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی تو جہاں چاہتی لے جاتی تھی۔ تکبر کی عادات میں سے ایک عادت یہ ہے کہ وہ مریضوں اور بیماروں کے پاس بیٹھنے سے بھاگتا ہے اور ان سے وحشت کرتا ہے، یہ بات تکبر ہے۔ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ایک شخص آیا جسے چیچک نکلی ہوئی تھی اور اس کے چیچک کے دانوں سے پانی رس رہا تھا۔ اس وقت کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ شخص جس کے پاس بیٹھتا وہ کھڑا ہو جاتا۔ غریبوں کے والی، یتیموں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے ساتھ کھانے میں شریک ہونے سے کوڑھی برس والے اور مریض کو نہیں روکتے تھے بلکہ انہیں اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا لیتے۔ تکبر کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایسا شخص گھر میں اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کرتا، حالانکہ یہ بات عاجزی کے خلاف ہے۔ منقول ہے کہ ایک رات امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ کے ہاں کوئی مہمان آیا۔ اس وقت آپ لکھ رہے تھے، چراغ بجھنے لگا تو مہمان نے عرض کی میں اٹھ کر ٹھیک کر دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا یہ بات مہمان کی خاطرداری کے خلاف ہے کہ اس سے خدمت لی جائے۔ اس نے کہا غلام کو جگا دیتا ہوں، وہ یہ کام کر لے گا۔ فرمایا وہ ابھی ابھی سویا ہے۔ یہ کہہ کر آپ خود اٹھے اور تیل کی کچی لے کر چراغ میں تیل بھرا۔ مہمان نے کہا اے امیر المومنین آپ یہ کام خود انجام دے رہے ہیں۔ فرمایا میں جب اس کام کے لیے گیا تب بھی عمر تھا اور جب واپس لوٹا تب بھی عمر ہی ہوں۔ میرے اس کام سے میرے مقام و مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑا، اور لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں عاجزی کرنے والا ہو۔ تکبر کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایسا شخص گھر کے سودا سلوک کی کوئی چیز اپنے ہاتھ میں اٹھائے گھر نہیں لے جاتا، اور یہ بات عاجزی اختیار کرنے والوں کے طریقے کے خلاف ہے۔ حالانکہ سید المرسلین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے سودا سلوک کی چیزیں اپنے ہاتھ میں اٹھا کر گھر لے کر جاتے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا فرمان ہے کامل آدمی کے کمال میں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ اپنے گھر والوں کے لیے کوئی چیز اپنے ہاتھ میں اٹھا کر گھر لے جائے۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دمشق پر امیر تھے پانی کی بالٹی خود اٹھا کر حمام میں لے جاتے۔ حضرت سیدنا ثعلبہ بن ابی مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس زمانے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں مروان کے نائب تھے، میں نے دیکھا کہ آپ بازار سے لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے ابن ابو مالک امیر کو راستہ دو۔ اسبا بن طباطہ سے منقول ہے کہ گویا میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے بائیں ہاتھ میں گوشت اور دائیں ہاتھ میں ذرا ہے۔ اسی حالت میں آپ بازار سے ہوتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ ایک تابعی بزرگ فرماتے ہیں میں نے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دیکھا کہ آپ نے ایک درہم کا گوشت خریدا اور اسے اپنی چادر میں اٹھا لیا۔ میں نے عرض کی اے امیر المومنین لائیے مجھے دیجیے میں اٹھا کر لے چلوں۔ فرمایا نہیں، عیالدار آدمی کو چاہیے کہ وہ خود ہی اٹھائے۔ تکبر کی عادات
عادت کا تعلق لباس سے بھی ہے جس سے تکبر اور عاجزی میں فرق واضح ہوتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بزازت یا ایمان سے ہے۔ راوی حضرت سیدنا ہارون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے معان رحمۃ اللہ علیہ سے بزازت کا معنی پوچھا تو انہوں نے فرمایا ادنا لباس پہننا۔ حضرت سیدنا زید بن وہب علیہ السلام، زید بن وہب علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازار جاتے ہوئے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں ذرا تھا اور آپ کے اوپر جو چادر تھی اس میں 14 پیوند لگے ہوئے تھے، جن میں سے بعض پیوند چمڑے کے تھے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم پر پیوند لگی چادر کے حوالے سے اعتراض کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اس سے لوگ بندہ مومن کی اقتداء کرتے ہیں اور دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، عمدہ کپڑے دل میں تکبر پیدا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے انہی 2 کپڑوں یعنی چادر اور تہبند کو دھوتا ہوں، لیکن اس کے باوجود جب تک یہ اجلے رہتے ہیں میرا دل اجنبی رہتا ہے۔ منقول ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب تک خلیفہ نہیں بنے تھے آپ کے لیے 1000 دینار کا جبہ خریدا جاتا تھا، پھر بھی آپ فرماتے اگر اس میں کھردراپن نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن جب آپ رحمۃ اللہ علیہ تخت خلافت پر رونق افروز ہوئے تو آپ کے لیے 5 درہم کا کپڑا خریدا جاتا، تو آپ فرماتے اگر یہ نرم نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، یا امیر المومنین آپ کا وہ لباس، سواری اور عطر کہاں ہیں؟ فرمایا میرا نفس زینت کی چاہت رکھنے والا ہے، وہ جب کسی دنیاوی مرتبے کی چاہت کرتا ہے تو اس سے اوپر والے مرتبے کا شوق بھی رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب اس نے سب سے اعلیٰ دنیاوی مرتبے یعنی خلافت کا مزہ چکھا تو اب اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں اعلیٰ درجے کا اشتیاق ہوا۔ حضرت سیدنا سعید بن سوید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں جمعے کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد تشریف فرما ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی قمیص پہن رکھی تھی جس کے گریبان پر آگے اور پیچھے پیوند لگے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے عرض کی، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا ہے، آپ پہنتے کیوں نہیں؟ آپ نے کچھ دیر سر جھکائے رکھا، پھر اٹھایا اور فرمایا بہترین میانہ روی مالداری کی حالت میں ہوتی ہے اور بہترین معافی وہ ہے جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود ہو۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے زینت ترک کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اسے جنت کا عمدہ لباس پہنا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان